ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کو ٹائم سٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، لیکن آج ہم تشریف لائے ہیں ایک اہم شخصیت کے پاس جو کہ آج کل ٹورنٹو کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، اور ان کے نام سے اکثر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف بھی کرا دوں. ان کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان کے چاہنے والوں سے بات کی اور دیکھا تو مجھے یہی پتہ لگا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ دنیا بھر میں جو ان کے چاہنے والے ہیں اور یہ جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے اتنی چاہت انہیں مل رہی ہے. الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اویسیہ نقشبندیہ سلسلے کے شیخ عبدالقدیر. سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ جی شیخ صاحب، تو بہت ویلکم کہوں گا میں آپ کو ہمارے شہر میں. اس سے پہلے 2 سال پہلے غالباً آپ آئے اور آپ نے بہت سے لوگوں سے انٹریکشن ہوا، اور پوری دنیا میں آپ ٹریول کر رہے ہیں. جی کرتے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور یہ بتائیے کہ آپ کے جو اتنے چاہنے والے ہیں الحمدللہ، اور اتنی محبت سے آپ کے ساتھ آپ کا انتظار کرتے ہیں. پچھلے 2 سال سے مجھے معلوم ہے کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو السلام علیکم ان کے گوش گزار کرتا ہوں. آپ نے بات کی محبت کی اور چاہت کی، تو اس میں ایک بنیاد ہے جو بہت بڑی بنیاد ہے، اور جو اصل اس تعلق کا ہے وہ ہے اللہ کریم کا نام. ماشاء تو میں جس بھی سفر پر ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ خالص بات کی جائے، اللہ کے لیے بات کی جائے، اللہ کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور آپ کے ایک امتی کی جو حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں، ان موضوعات پر بات کی جائے. اس میں ذات رکھتا نہیں ہوں. ایک ہی ذات ہوتی ہے جو اللہ کی ہے، اور جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. یہ موضوعات ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی وجہ محبت ہو یا وجہ تعلق ہو. جو میں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آپ کی شخصیت کا پہلو مجھے نظر آتا ہے کہ جس میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آتے ہیں. ایک چیز اور میں ضرور یہاں پر مینشن کروں گا ناظرین، کہ میں نے یہ دیکھا کہ اکثر جو دینی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خوف پیدا کر کے اور دنیا سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک سلسلہ ایسا بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا میرے لیے کوشچن مارک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمتوں کا منبع ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ جو کیا جاتا ہے، جو ڈرایا جاتا ہے اور خوفزدہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محترم، اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں اپنے بندے کو. غفور الرحیم ہیں. اللہ کریم نے اصول اور ضابطے کلام ذاتی میں عطا فرمائے. اب کوئی قہر الہی کو آواز دیتا ہے تو قرآن فرماتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے. جی. اللہ کریم کو نہیں پسند کہ کسی پر وہ زیادتی فرمائے. وہ ضابطے اور اصول جس پر اس نے زندگی بسر کرنی ہے اس سے ہٹتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن جب بات اللہ کریم کی نسبت جاتی ہے تو قرآن کریم ہی کی آیت ہے کہ اللہ کریم نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما رکھا. اب جب ہم اپنی زندگی اور گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ کسی معاشرے میں بھی چلے جائیں، یہیں ہم یہاں ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں، یہیں کی مثال لے لیں. ایک قوانین ہے، ایک طرز ہے، ایک انداز ہے زندگی کا. اب ان سارے انداز جو زندگی کے یا قوانین ہیں ان کو بریک کرنا شروع کر دے اور پھر کہے کہ میں سہولت میں بھی رہوں، تو ویری لاجیکلی یہ بات سمجھ آتی ہے جی. کہ وہ مسائل پیدا کر رہا ہے، اسے روکا جائے گا. بالکل صحیح. اب جب آپ قانون فطرت میں دیکھتے ہیں تو اللہ کریم نے انسان کو جو پیدا فرمایا اس نے بڑا عظمت عطا فرمائی. ہر ایک جو مخلوق ہے اللہ کی اسے پیاری ہے. جی. لیکن آپ یہیں حضرت انسان کو دیکھ لیں. سورج اللہ کی مخلوق، چاند ستارے اللہ کی مخلوق، یہ فضا، ہوا، زمین، خاک،
شجر و حجر، لیکن یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ایک مخلوق کی خدمت پر مامور ہیں. بے شک. وہ مخلوق کون سی ہے؟ انسان. تو وہ بھی ساری مخلوق، یہ بھی مخلوق. جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں ماننے والے ہیں، سب کے اللہ کریم انصاف نے اللہ تعالیٰ. ساری مخلوق کو اس کی طرف اس کا رخ کر دیا، بے شک. اور یہ پھر اتنا بیگانہ ہو کہ مقصد تخلیق کو بھول جائے. لیکن اللہ نے پابند نہیں فرمایا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ لوگوں سے ایک اچھا رویہ یا دنیا میں رہنا. محترم، طارق کو دنیا ہونا دین نہیں سکھاتا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. آپ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، آپ معاملات چھوڑ کر چلے جائیں، آپ احکامات پر پابندی پھر ذات تک کریں گے. معاشرے کا ایک متحرک اور مثبت کردار تو آپ نے معاشرے سے نکال لیا. پھر دنیا یا معاشرہ چھوڑ دیا جاتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی آئسولیشن میں بسر فرماتے. بے شک. تو دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا بھی اللہ کی ہے، لیکن دنیا کے نہ رہیں کہ بندہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے. دنیا میں رہے، مسافر کی حیثیت سے رہے، اللہ کریم کے احکامات کے مطابق رہے. پھر ہمارے ساتھ وہ کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں. اللہ کریم نے ہر ایک کو حق دیا ہے مذہب اختیار کرنے کا، اس کا زندہ رہنا، یہ بنیادی حقوق ہے. اگر میں کسی غیر مسلم کو دین کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں یا اس کی رغبت چاہتا ہوں تو میرا کردار اس کے لیے سب سے بڑی تبلیغ ہے. بے شک. میں دنیا میں رہوں، میرا لین دین حق پر ہو، میں بات کروں، میں سچ بولوں، میں اس کے جو حقوق ہیں جو میرے ذمہ فرائض کی صورت میں ہیں وہ مخلوق کے میں ادا کروں. تو وہ امور ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں گے اور بہت خوبصورت تبلیغ ہوگی. اب یہ بھی ضرور ہے، دیکھا ہے کہ دنیا میں کہا بھی کچھ جاتا ہے، کیا بھی کچھ جاتا ہے، پریٹینڈ کچھ کیا جاتا ہے، پریزنٹ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کریم کی ذات علیم ہے. جو معاملات اعمال ہمارے ہوں گے، ہم اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. جو مخلوق اختلافات ہیں، اعتراضات ہیں، ہر شے اس کے حضور پیش ہوگی اور ہر شے میں وہ فیصلہ فرما دے گا، اور ایسا فیصلہ ہوگا کہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کی ادائیگی، یہ بہت ضروری عنصر ہے. اور اگر ہم خالص ادا کرتے رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی برجنگ ہے یہ اس کا بھی سبب ہوگا. جو ایک ہارڈنس خواہ مخواہ ہماری پورٹریٹ کی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور لوگوں کو دین تک پہنچنا جائے وہ بھی سبب ہوگا. پھر ایک آپ نے بات کی کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے. مختلف لوگ، مختلف آراء آپ کو معاشرے میں جہاں چلے جائیں گے ملیں گے، لیکن کوئی بھی نوم، کوئی بھی بہتر بات، ہمارے پاس بہت خوبصورت کلیہ ہے، اصول ہے، ضابطہ اور حتمی ہے. بے شک. وہ قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے. اس میں حسنہ سارا اسی میں داخل ہوگا نا جی. فرمان میں، اختیار میں، جو کچھ آپ نے اختیار فرمایا بہترین نمونہ حیات ہے. قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین جو نمونہ حیات ہے اس میں حسنہ میں. بے شک. یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اس کو آپ کس طرح ایلوبریٹ کریں گے؟ سورہ عصر میں ہے کہ اللہ کریم نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر. اب عصر کے دو پہلو، ایک عصر دن کا ڈھلنا کہتے ہیں، ایک عصر عربی میں زمانے کو بھی کہتے ہیں. اچھا. کہ زمانے کی بھی قسم اس میں آ سکتا ہے اس کے معنی میں، اور وقت جو وقت عصر ہے وہ بھی آ سکتا ہے. جی. ان الانسان لفی فی خسر، خسر. کہ یقیناً انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں ہے، لیکن ایمان نصیب ہو، عمل صالح نصیب ہو تو پھر وہ خسارے میں نہیں رہتا. خسارہ تب تک ہے جی. جب تک وہ حق پر نہیں آتا. جب وہ حق اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ خسارے میں، الا الذین، تب. یہ بتائیے کہ اس کائنات کے خالق نے سب سے پہلے جو کائنات میں پیدا کیا وہ قلم پیدا کیا.
اور جو اپنے نبی کو جو سب سے پہلا میسج بھیجا وہ اقرا کا بھیجا. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے اسی علم سے دور ہو گیا؟ اور جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کیسے اللہ کو یا اس کے نبی کو پہچانیں گے؟ علم پر جب آپ بات کرتے ہیں نا، یہ حدیث شریف میں آتا کہ العلم علمان، ہم، کہ علم کی دو حصے ہیں، ہم، علم الادیان و علم الابدان. ہم، ایک فزیکل سائنسز، ایک نان فزیکل سائنسز. ہم، نان فزیکل میں آپ کے سارے جو عقائد ایمانیات سارے وہ سے آ جاتے ہیں. فزیکل میں ساری آپ کی ٹیکنالوجی، سائنس، جدت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم. نبی کے وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ایگزیکٹلی. تو چین اس وقت قدیم سفر، سخت اور دور دراز کا سفر. تو چین میں اس وقت کسی نے کوئی فتویٰ حاصل کرنے تو نہیں جانا تھا کہ اس نے عالم بننے جانا جی یا دینی بالکل. دنیاوی علوم کے لیے جانا. ہم، پھر غزوہ بدر کے بعد جو لوگ قید ہوئے تھے اہل مکہ کے، ہم، انہوں نے جزیے دیے، انہوں نے اپنے وہاں سے رہائی کی، افزانے دیے. ہم. جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو جو تعلیم دے گا اس کی رہائی اس تعلیم کے بدلے مقرر کر دی. الحمدللہ. اب جو مکے سے مشرک کی حیثیت سے قید ہو کر مدینہ منورہ کے بچوں کو تعلیم دے گا، وہ کیا قرآن و حدیث کی دے گا یا دنیاوی تعلیم ہوگی؟ ہم، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یا کسی نے کہا ہو، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے. علم کی تکمیل ہی یہ دوسرا پہلو ہے دنیاوی علوم. اچھا. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی تو خیر کافی آپ میڈیا میں رہتے ہیں، آپ سے جو سوالات اکثر کیے جاتے ہیں میں نے جو دیکھا تصوف پہ زیادہ کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ کا جو سلسلہ نقش شعبہ. بندیہ ہے اس میں تصوف کو بڑھا. تو تصوف کے بارے میں خیر آپ نے کافی میں نے آپ کی دیکھی ہیں تقاریر وغیرہ. کوئی خاص چیز آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں کہ تصوف کے نتیجے میں پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو آپ سفر کرتے ہیں اس میں یقیناً لوگوں پر کس طرح وہ اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز؟ بنیادی طور پر محترم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے دو حصے، جی ایک حصہ ہے ظاہری پہلو کا، ایک حصہ ہے باطنی. جی. کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، کہ وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ زبان سے پڑھے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے تصدیق بالقلب، یعنی یہ دل سے پڑھو. بے شک. اب جو ظاہر کا حصہ ہے اسے آپ کہیں گے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کیفی حصہ ہے اسے آپ کہیں گے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعبے کو شعبہ تصوف کہتے ہیں. ٹھیک. کہ وہ پیورٹی جو نیا خانہ دل میں چاہیے، جو ہر عمل کے لیے خالص نیت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہ جو نیت ہے، وہ جو بنیاد ہے تصوف، تصوف کا وہ موضوع بحث ہے. اب جب آپ خالص ہوں گے، صاف ہوں گے، تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی آراء کیا ہیں، یہ سارا کچھ سیکنڈری ہوگا. پرائرٹی پر یہ ہوگا کہ اللہ کریم کی ذات دیکھ رہی ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حضور میں نے ان اعمال، ان سوچوں کے ساتھ پیش ہونا ہے، میں نے اپنے کیے کا حساب اسے دینا جو میرا مالک ہے. اور آپ اب میرا دل نہیں جانتے. ہمارے ناظرین جو پروگرام دیکھیں گے وہ ہمارے دلوں کا حال تو نہیں جانتے، لیکن اللہ کریم تو جانتے. بے شک. تو جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا جائے گا تو پیورٹی بڑھے گی. اب وہ پیورٹی ہم سے غفلت ہٹائے گی. جب غافل نہیں ہوں گے، حضور حق کی کیفیت ہمہ تن نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہمارا ہر عمل پیور ہونا شروع ہو جائے گا. اور جتنی پیورٹی بڑھے گی اتنا عمل جو ہے اور اس کی اصلاح بھی ہوگی اور شرف قبولیت کا سبب بھی بنتا جائے گا. تو اس کے لیے کیا عمل یا کیا چیز آپ اس میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میرا سوال. آمنو کے ساتھ عمل الصالحات قرآن فرماتا ہے. اچھا. اب جیسے عبادات آپ اختیار کرتے ہیں، سب سے بڑا حکم فرائض کا ہے. فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. اب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اتنی جلدی ہے ہمیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، بھلے نماز پڑھ کے مسجد کے باہر ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں، وہ ساری جلدی ختم ہو جاتی. تو وہ جو نماز پڑھنے کے ضابطے ہیں، احکامات ہیں، اس میں جو جو حکم اس کے مطابق پڑھی جائے اور متوجہ اللہ ہو کر پڑھی جائے.
ایک حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کی جب تک نماز میں توجہ رہتی ہے اللہ کریم اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، سبحان اور جب نمازی اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو فرمایا پھر اللہ کریم بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اب جس نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ نصیب ہوگی وہ کیسی ہو، ماشاء اللہ۔ اس کے اثرات کیسے ہوں، وہ زندگی کو کیوں نہ بدل دے گی۔ تو اسی طرح جب آپ تصوف سے دیکھتے ہیں تو پیورٹی، جو احکامات دین ہیں ان پر پیورلی عمل کرنا، یہ آؤٹ کم ہے تصوف کا۔ میں یہاں پر ایک شعر آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں سے مساجد بھری ہوئی ہیں، میں پاکستان جاتا ہوں ہر شخص نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، حج پہ جا رہے ہیں ہر سال، لیکن قول اور فعل میں تضاد اور عمل نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی پسند پر جو دینی احکامات ہیں انہیں اپنی پسند کے تحت جب اختیار کرنا ہے تو پھر نتائج ایسے ہوں گے۔ دینی احکامات کا اختیار کرنا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی جچتا ہے، ہی رہنا چاہیے، اور اسی حکم کے پہلو سے اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا بندہ حج پر گیا، پیسے سود پر رکھے ہوئے ہیں، حرام کے پیسے سے وہ حج کرنے چلا گیا، مجھے آپ بتائیں کہ اس کے حج کے اس سفر کو ہم نے تو مبارکباد دے دی، عند اللہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ خیال کرے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں، بڑے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں صحت و بیماری یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے غربت دے، لیکن دولت مند کا امتحان دولت میں ہے اور غریب کا اس مفلسی میں ہے، صحت مند کا صحت میں ہے اور بیمار کا اس بیماری میں ہے کہ شکر کرتا ہے صحت مند یا بیمار صابر ہے۔ لیکن اگر ہم نماز کی خاص نیت کی کہ رفع مصیبت، تو پھر تو سمجھ آئے کہ جی میں نے نماز پڑھی۔ تو نماز فرض ہے تم پر، تم مقروض ہو، اپنا قرض ادا کر رہے ہو، مشروط کر رہے ہو۔ تو ہم وہ غور نہیں کرتے کہ ہم روایات کو اور رواجی پہلوؤں کو جب دین میں لے آئیں گے۔ آپ غور فرمائیں، ماہ مبارک ربیع الاول گزرا، ماہ مبارک محرم الحرام گزرا، اب خانواد رسول نے جو قربانی دی وہ کیا رواجات تھے؟ جان تک قربان کر دین کے لیے۔ ماہ مبارک ربیع الاول آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ آپ دنیا میں جب مبعوث ہوئے تو خشک پتے کھائے، زخم کھائے، عزیز و اقارب قربان کیے، گھر بار چھوڑے، سفر و حجر کی مشکلات سے گزرے۔ کس لیے؟ یہ جو قرآن مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں میں مخاطب کوئی نہیں ہوں، اس میں آپ مخاطب کوئی نہیں ہے، اس میں ہمارے ناظرین مخاطب نہیں ہیں۔ تو جب ہم اعمال یا احکامات ان کو رواجات میں لیں گے تو پھر نتائج ویسے مرتب ہوں گے۔ اب جب آپ نے امت کی بات کی تو مسلمان عدد میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن جب دینی استحکام مخلوق کو نصیب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی۔ بات ایمان چاہیے، ایمان کی مضبوطی اعمال اور صالح اعمال سے ہوگی، رواجات سے نہیں ہوگی۔ اب بیت اللہ شریف کو میں جاؤں اور میرا رزق حرام ہو، میرے سفر کے اخراجات جو ہیں حرام سے ہوں، اور قرآن فرماتا ہے اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ کے لیے تیار ہو جو سود کھائے، سود کے پیسے پر میں حج پر چلا جاؤں اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ میرا حج جو ہے وہ حج اکبر کہلائے، ہاؤ کم دس پاسبل؟ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے بسر کریں، ہماری اولاد جو ہے ولایت کے اعلیٰ منازل پر، میری ساری زندگی ایسی بسر ہو جیسے میں چاہتا ہوں، لیکن جنت الفردوس بھی میرے نام پر لکھی جائے۔ تو وہ جو اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں، آپ غور تو فرمائیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ نے رحمت اللہ عالمین کر،
اب وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، یعنی ہر شے پر جو رحمت کا سبب آپ کی ذات اور آپ کی ذات مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی مبارک میں سے دیکھیں تو صرف اگر آپ غور فرمائیں نا مدنی زندگی کو، تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ مکی زندگی میں تکلیف ہے اور مدنی زندگی جو ہے وہاں پر تکلیف ہے۔ 80 سے زائد غزوات و سرائے ہیں، اور اس سالوں پر انہیں تقسیم کر دیں، آپ غزوات و سرائے کی اس ساری مشکلات سے نہیں نکل سکتے۔ بے شک۔ تو اتنے ساری چیزوں سے گزر کر کے مخلوق تک اللہ کا حق پہنچے، بے شک۔ مخلوق کے لیے ایک عملی نمونہ جو ہے وہ انہیں بہم پہنچے، تو پھر ہمارا جو عقیدت ہے کیا وہ رواجات میں پنپ سکتی ہے یا اس کی کوئی حیثیت اور وقت ہو سکتی ہے؟ ہم تو محترم اگر سارے زندگی سجدہ کریں نا اللہ کریم کو، تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس دی اللہ نے۔ جب میں نہیں پیدا ہوا، آپ نہیں پیدا ہوئے، تو دنیا تھی۔ کل ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو جب تک اسے منظور ہے دنیا رہے گی۔ تو جو اگر ہم ہوتی ہی نہیں تو کائنات میں کیا فرق پڑنا تھا؟ بے شک۔ تو ہم تو اللہ کی رحمت اس طرح دیکھتے ہیں کہ جی مجھے آج کھانا مل گیا، اوڑھنا مل گیا، پہننا مل گیا۔ میاں تو تھا ہی نہیں، تیرے نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرما، اس کا نعم البدل تو سجدے میں سر رکھ، پھر تیری زندگی تمام ہو جائے گی، تیرا شکرانہ ادا نہیں ہو۔ بے شک۔ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنی رحمت سے عطا فرماتے۔ تو جب ایک مسلمان سودے کرے گا عبادات کے نقطہ نظر میں، تو پھر کیسے ممکن؟ پھر ایک دوسرا پہلو ہے کہ دعا شرف ہم کلامی اللہ سے، دعا عبادت ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا، لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ ہم مخلوق جمع ہو جائیں، بیٹھ کر دعا مانگتے رہیں لیکن سبب اختیار نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں آ کر دعا فرمائی، میدان بدر میں جہاں آپ تشریف فرما تھے اور جو آپ کی قیام گاہ تھی، اس جگہ اس جو مقام بنایا گیا اسے عریش بدر کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں دعا فرمائی، پھر اتنی گڑ گڑا کر دعا منگوائی، اللہ کے حضور مانگی کہ حضرت بکر صدیق نے آپ کو پھر دلاسا دیا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم بس فرمائیں، اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن کب؟ فرمایا یا اللہ میں پورے کا پورا اسلام لے آیا۔ تو آپ مدینہ منورہ میں نہیں دعا فرما سکتے تھے؟ تو جب امت یا دعاؤں پر ہو یا رواجات پر ہو اور عمل چھوڑ دے، تو پھر یہ حالات نہیں ہوں گے محترم، تو کون سے حالات ہوں گے ہمارے؟ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سلسلہ نقش بندیہ کی، تو آپ تو اپنے والد محترم کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو موجودہ جو حالات ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا جو ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے، اس میں آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے؟ محترم آپ کا سوال جو ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک موضوع ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک موضوع بحث ہے، جی بالکل۔ اسی پر گفتگو ہو رہی ہوتی۔ اکثر میں جو دوستوں کو اس موضوع پر رائے دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تجاوز دیکھتے ہیں کسی ملک کے حوالے سے، تو وہ انڈیویجول کوئی نہیں کر رہا، ایک قوم، مربوط قوم اور مضبوط ملک بنا کر لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ آپ جواب میں بیٹھ کر نشست کرتے ہیں اور اس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی خرابیاں بیان کرتے ہیں، نشست برخاست ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ آج کے بعد جو میری غلطی ہے میں چھوڑ دوں۔ ہم قوم سے ہجوم ہو رہے ہیں، لوگ ہجوم سے قوم بنتے ہیں، ملک مضبوط کرتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں ہمارا بھی مقام ہو، تو ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی حیثیت میں ہر کوئی اکیلا اکیلا بولتا پھر اس کے بولنے کا کوئی وزن نہیں آئے گا اقوام عالم۔ پھر ملک کی آواز توانا ہوگی تو کوئی سنے گا، ایک بیمار اور نحیف آواز کو کون سنے؟ تو اس لیے جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو من حیث القوم کلی طور پر، امت کے طور پر،
کہ ہمیں مثبت رول ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں، غیر مسلم تک دین پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ انی ولو آیا. کس نے دینی ہے یہ دعوت اور تبلیغ؟ اس جس امتی تک آیت پہنچی. تمام امتی انہوں نے کہا یہ میرا کام آگے بڑھائیں گے. ذمہ داری تمام مسلمانوں کی آگے. بے شک. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک غیر مسلم ہے اور اس کے ساتھ نفرت کر کے بیٹھ جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں آپ نے جب دعوت حق شروع فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، گرد و پیش کتنے مسلمان تھے؟ آپ نے سخت ترین حالات میں بھی زندگی ایسا فرمائی کہ عین مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دن بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں اہل مکہ کی. تو یہ وہ پہلو دوسری اقوام عالم کی طرف. لیکن امت کی نسبت ہمیں کو اپنا ایک پلیٹ فارم، جس طرح ممالک کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ہماری بھی ہیں، لیکن انہیں اگر ہم جسٹ ایک تو پریزنٹ کر دیں گے اور ان کے کوئی اصول اور ضابطے اور ان پر عمل نہیں ہوں گے تو ممکن نہیں. دوسرا، بینگ اے نیشن فیلو اپنے ملک کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بے شمار آوازیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. یک زبان ہو، اپنا ملک بناؤ. میرا اختیار یہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ملک کی باغ دوڑ میرے پاس ہے اور میں اس کو درست کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس میرا کردار، میری آواز، میرا عمل تو ہے. تو میں اپنے اس عمل سے سٹارٹ کروں. تو میں سارے میں جو رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ایز اے امہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثبت کردار ہو تاکہ ایک کمیونٹی بریجنگ رہے، لوگوں تک حق پہنچے. ہمیں خام خواہ ایسا پورٹریٹ نہ کر دیا جائے کہ ہم پتہ نہیں کوئی خوفناک لوگ ہیں. ہم کیا خوفناک ہیں؟ ہم پورٹریٹ نہ کیا جائے. اگر کہیں کوئی پورٹریٹ کرتا ہے تو اس کا جواب ہمارا سہل قدم ہے، ہمارا اچھا برتاؤ ہے، اچھا جیسچر ہے. دوسرا جو میں کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک بڑی سختی آ گئی ہے فقہی طور پر، جو سوچ ہے اس میں کہیں اختلاف آتا ہے تو اس میں بڑی سختی ہے. جی، ایروگنسی بہت ہے. تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے بڑی تلخی اور تقسیم میں کوئی لفظ ایسا نہ بولوں جو مزید تقسیم کو بڑھا دے. تو پھر جب اپنے قومی بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو انہیں جہاں تصوف اور اس حوالے سے ایک انفرادی کردار کے حوالے سے بات کرتا ہوں، وہاں انہیں قومی حمیت پر بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرو، اپنے حصے کی اذان دو. ہم مکلف اتنے کے ہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ اس ملک کے نظم جو ہے انہیں بہتر فرمائے گا، لیکن ہمیں تو اپنا حصہ ادا کرنا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اور مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس تو کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی جانتے ہیں اور اپنے نبی کو بھی جانتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. دو پہلو تھے. جی. ایک پہلو تھا نرمی سے بات کیجیے گا تاکہ یہ جواب نہ ہو کہ اے اللہ تیرے حبیب نے، تیرے رسول نے سخت بات کی، میں اس سختی کی وجہ سے مخالف ہوا، ایسے. اس کو موقع ملے. لیکن دوسری جو اسی آیت میں فرمایا گیا کہ دھیان فرمایا کہ اپنے اللہ کی طرف رکھنا، اللہ کی یاد میں رکھنا، بے شک. مقدم رجوع اللہ رکھنا. دعوت فرعون کو دیجیے گا لیکن نرم الفاظ سے دیجیے. بے شک. اب ہم کیا کرتے ہیں، انداز سا تو جو کسی کی طرف پلٹے تو رجوع اللہ چھوڑ دیا، پھر دنیا میں ہی چلے گئے. بہت اچھی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. میں یہاں پر آپ سے یہ ضرور بات کروں گا، جب ہم بات کرتے ہیں مختلف مذہب کے حوالے سے تو پھر ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم جسے کہتے ہیں. وہاں پر جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے بہت سخت رنجیدہ ہوتے ہیں ان چیزوں پر. ہم خود اپنا حق ادا نہیں کر سکے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر آ گئے. سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی بھی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہاں سے 90% لوگ واپس اپنے ملک کو چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بھی چیلنجز بہت ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو اس وقت میں بے حسی دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، لوگوں میں احساس ختم ہو گیا ہے اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا، اپنے پڑوسی کا، جبکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
تو اس سلسلے میں چونکہ آپ کا ایک بہت بڑا ایک فالوورز کا ایک سلسلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے آپ کو آگے؟ محترم، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے ساتھ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا درد بھنی یقیناً ایک پینفل پہلو ہے یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کا ایک بنیادی جو حل ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. لا اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا اکراس دا بورڈ. آپ یہاں ویسٹرن ممالک میں ہیں، ان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ بالکل رول آف لا. ابھی یو کے میں کو فساد ہوئے، کیا ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے کتنا ریپڈ ایکشن لیا، دن رات عدالتیں چلائیں اور ہر ایک کو انہوں نے تلاش کیا، سزائیں دی، ہر چیز کام انفول ہو. انسانی مزاج ہے، اس کو جزا اور سزا کا احساس نہ ہو تو یہ الائن رہتا نہیں، خواہشات پر چلا جاتا. ہمارے پاس قوانین ہیں، وسائل ہیں، استعداد ہے. جس کے پاس جتنا اختیار آتا ہے وہ اس اختیار کے انجائے میں آ جاتا ہے کہ میں اپنا اختیار جو ہے میں شاید ہمیشہ میرے پاس یہی رہنا ہے. اس اختیار میں وہ محنت، وہ درد جو ملک اور قوم کے لیے وہ ہماری مؤخر ہو جاتی ہے، مقدم نہیں رہتی. میرا کسی پارٹی سے اس طرح نہ اختلاف ہے اور نہ میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں سیاسی. یقینی طور پہ بالکل میرا اپنا ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، چھوٹا سا، بالکل. لیکن نیشنل لیول پر ہے. میں اپنا موقف اس سے بات کرتا ہوں. لیکن جو وہاں کے مسائل ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3 مہینے سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈائریکشن چاہیے. اب جس ملک کی بھی آپ مثال لے لیں، ترقی یافتہ کی لیں یا ترقی پذیر کی، وہاں انہوں نے انڈسٹری بوسٹ جو ہے اسے فوکس بالکل کیا. بالکل. اچھا، انڈسٹری 2 طرح کی ہے، ایک نیچرل ہے، ایک ان نیچرل ہے. ان نیچرل کا ریسورس بھی نیچرل سے آتا ہے، لیکن زراعت ایک ایسا نیچرل ریسورس ہے جس میں آپ کا را مٹیریل ہے نہیں اور آپ کو گروتھ ملتی ہے. اب ہمارے پاس جو صرف پنجاب کی زمین ہے، میں باقی سب کی نہیں کر رہا، صرف پنجاب کی جو زمین ہے، اس سے اتنی جنس پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہماری ضرورت پوری کر کے یہ کتنے گنا زیادہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. لیکن زرعی ملک ہو کر زراعت کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنا جو نظم ہے اس کو بلا تفریق اس کی امپلیمنٹیشن ہو، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی اپنا پرا نہیں، قانون ہو اور اکراس دا بورڈ ہو اور ریپڈ فیصلہ ہو. لیکن جب قانون کی امپلیمنٹیشن پر، صاحب اختیار پر، فیصلہ کرنے والے پر، ہر ایک پر اعتراض اٹھ رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ اپنی بنیاد پر جائیں. اور یہ انسانی فطرت ہے، ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس فطرت سے ہٹ جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں. اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ آواز بولتا ہوں، آپ نے بات کی، میں نے یہاں یہ بات کی، وہاں میڈیا سے کوئی انٹریکشن ہو بات کرتا ہوں. پھر ہر واک آف لائف سے لوگ منسلک ہیں سلسالیہ سے، ہر واک آف لائف سے. اب ہر واک آف لائف کو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی بلو بک ہے، جو آپ کا آفس ڈیکورم ہے، پلیز فالو 100%. ہر ایک ذمہ دار ہے، بھلے وہ کلاس 4 ہے، بھلے وہ 22 گریڈ میں، تو اس کی ایک ڈومین تو ہے نا. ہر ادارہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. ایک ادار جاتی بات ہے، ایک انڈیویجول کی بات. انڈیویجول. تو جہاں تک آواز پہنچے ان کو یہی گزارش کی جاتی ہے کہ پلیز فالو یور آفس ڈیکورم اینڈ یور بلو بک. جو آپ کی ذمہ داری ہیں انہیں کلی طور پر ادا کرو، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے. اپنے بالکل بالکل رہتے ہوئے. سر بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی ہے، اور میں چاہوں گا، اکثر لوگ آپ سے انٹرویوز کرتے ہیں، آپ نے بڑے انٹرویوز دیے ہیں،
اور یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جو آپ چاہتے ہوں گے ایلیبریٹ کرنا اور شاید اس سوال میں نہیں آتا ہوگا. کوئی ایسی بات جو آپ سمجھیں کہ جو آپ یہاں کی کمیونٹی کو کہنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں تو بتائیے. میں عموماً محترم جتنا بھی کبھی کوئی انٹرویو ہوا یا لیکچر ہوا اس کی میری تیاری کوئی نہیں ہوتی, مجھے سرپرائزلی کوشچن ملتے ہیں. جی اور میں اگر کہیں محسوس کروں کہ کچھ چیز بولوں تو میں وہی بولنا پسند کرتا ہوں جس مقصد کے لیے میں سفر کرتا ہوں. صحیح. تو میں اپنے ناظرین کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے اللہ کی یاد جو ہے اسے اختیار فرمائیں. دنیا میں جو بھی آپ اپنے لیے چیزیں متعین کرتے ہیں, جو گولز بھی آپ ڈرا کرتے ہیں ان کو آپ بے شک کمپلیٹ کرتے جائیں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے پھر کیا ہے, زندگی ایک کروٹ لے گی, دنیا سے برزخ میں بندہ منتقل ہوگا, برزخ سے پھر روز محشر تک چلا جائے. تو یہ جو اللہ کریم کی یاد ہے, اس یاد کی وابستگی کے ساتھ آپ دنیا میں رہیں گے, لیکن آپ کی مثال ایسی ہوگی جیسے پانی میں کشتی, لیکن وہی پانی جب کشتی میں آ جاتا ہے اس کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے. تو آپ اسی دنیا میں رہیں گے لیکن اللہ کی دنیا ہوگی اور آخرت کی تعمیر ہوگی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ذکر اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اسے اختیار فرمائیں. اب میرے اس کہنے کے بعد آپ کے پاس ایک کوشچن, آپ کے ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے کہ کیسے, کون کس سے سیکھیں, یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ تک رسائی چاہیے. نہیں, میں قطعاً کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ کو اللہ اللہ سیکھنی ہے تو اپنے ناخانہ دل میں تلاش کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے لیے جو تڑپ پیدا کرتا ہے وہ اسے سبیلیں عطا فرماتا ہے, اسے راستے عطا فرماتا ہے. تو میں دعا گوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اپنے حبیب کی محبت سے نوازے, دین سمجھنے عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرمائے. ناظرین, یہ تھے شیخ عبدالقدیر آوان صاحب جنہوں نے اپنی جن سے سیر حاصل گفتگو ہوئی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر, اور آپ کا ہم شکریہ. آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کرایا. آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ.